باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل جو ہے وہ ہم لوگوں نے جانا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کیا ہیں، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جانیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے اور اس کو پڑھانے کے کیا فضائل ہیں، ایک آیہ مبارکہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم جو ہے وہ یہ جانیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے اور پڑھانے کے کیا ثواب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یہ دو آیت مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون، بے شک وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کی کتاب کی، اس کتاب کی، کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور کیا کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، دو صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ چھپا کر خرچ کرتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں چلنے دیتے، چھپ چھپا کر جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں کہ تاکہ دکھاوا اور ریاکاری کا پہلو جو ہے وہ کوئی نہ نکل سکے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو کیا اعلانیہ طور پر اور جو ہے وہ چھپا کر دونوں طرح سے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل، دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ دونوں میں نیت جو ہے وہ بہت اچھی ہو۔ اگر چھپا کر دینے والے کی نیت یہ ہو کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی سمجھ رہے ہوں، اور اس کی نیت میں یہ شامل ہو کہ بھائی لوگ مجھے سخی سمجھیں، ہے نا، لوگ مجھے سخاوت کا بے تاج بادشاہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں، لوگ کہیں بھائی دیکھو اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے تو لہٰذا یہ نیت غلط ہے، اور اگر اس کی یہ نیت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دکھاوے کا کوئی پہلو ہو، ریاکاری کا کوئی پہلو ہو، اس نیت سے وہ چھپا کر رہا ہے، تو المختصر یہ کہ وہ بھی اچھی بات ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ دکھا کر رہا ہے تو پھر اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ اگر وہ دکھا کر رہا ہے تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے تاکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اور مجھے دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے یہ طلب پیدا ہو اور جستجو پیدا ہو، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ وہاں پہ دکھاوا اور ریاکاری کا پہلو نہیں، بلکہ یہ کہ تاکہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اور مزید خرچ کرنا شروع کر دیں۔ تو فرمایا کہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن، چھپا چھپا کر، ہے نا، پوشیدہ طریقے سے، وہ علانیہ اور اعلانیہ طریقے سے، وہ یرجونا تجارت لن تبور۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک ایسی تجارت کی، ایک ایسی جو ہے وہ سودے کی جو ہے وہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جو تباہ ہونے والی نہیں ہے، اور وہ ہرگز تباہ نہیں ہوگی، لن تبور، اور وہ ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ معلوم چلا کہ جو نماز قائم کرے اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو اللہ کی راہ میں چھپ کر اور اللہ کی راہ میں اعلانیہ جو ہے وہ خرچ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں واقعتاً ایسی ہی تجارت کا نفع جو ہے وہ حاصل ہوگا کہ جو تباہ ہونے والی، ہرگز تباہ ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ لیوفیہم اجورہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اجور، انہیں ان کے اجر، انہیں ان کے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے وہ عطا فرما دے، اور وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ اور کیوں وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدر فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ ایسی تجارت کرے گا جو ہرگز تباہ ہونے والی نہیں ہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھرپور ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قدر فرمانے والا ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ، ایک پہلی حدیث مبارکہ حضرت عثمان، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ کیا کمال کی بات ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا، اور فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے کاروبار ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے پیشے ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے کام کرنے والے ہیں، لیکن ان کاموں میں چاہے تمہیں جتنا نفع ہو چاہے جتنا نقصان ہو، لیکن جو سب سے اچھا کام ہے وہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم قرآن سیکھو اور تم جو ہے وہ قرآن لوگوں کو سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن، بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ، یہ مسلم کی روایت ہے، فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کی ترغیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو۔ کہا کیوں قرآن، مطلب کہانی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں، کیا وجہ ہے، مطلب اس کا کیا سبب ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کا کیا فائدہ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ یہ شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ بہت اچھے طریقے سے، بہت ترتیل کے ساتھ، بہت جو ہے تجوید کے ساتھ، بہت اچھی طرح سے، اچھے مخارج کے ساتھ، خوبصورت آواز بنا کر اس میں قرآن میں غور و فکر کر کے، بہت جو ہے وہ تدبر کر کے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، لہذا یا اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اسے بخش دے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو کیا خوبصورت یہ بھی روایت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، حضرت عبیدہ، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبیدہ ملائکی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، یعنی اللہ نے قرآن جو ہے وہ اس امت کے اوپر ہی نازل فرمایا نا، اپنے حبیب پہ نازل فرمایا، اور ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ خطاب فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ خطاب فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو، اور دن اور رات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ۔ تغنی کے دو مطلب بتائے، ایک تو یہ کہ یا تو اس کو اچھی آواز سے پڑھو، یا پھر یہ کہ ایسے غنی بن جاؤ، اور واقعتاً قرآن جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صفت غنا ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور صفت غنا کیا ہے؟ صفت غنا یہ ہے کہ پھر اسے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی آواز کہے گا اس کی یا نہیں کہے گا، کوئی اس کی تعریف کرے گا یا پھر کوئی تعریف نہیں کرے گا، یہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بے فکر ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس پر معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو تاکہ تم فلاح پالو، اس کے ثواب میں جلدی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ثواب ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ ایک اور روایت، یہ آج کے آخری روایت، پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہیں سے آگے گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلیں گے۔ یہ بھی جو ہے وہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دلوں میں جو ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کا یا پھر لوہے کو زنگ سے بچانے کے کچھ طریقہ کار بھی ہیں نا، احتیاطی تدابیر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کلر کر دیا، اس کے اوپر استر لگا دیا، اب اس طرح سے لوہا جو ہے وہ کیا زنگ سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی روایت جب پیش کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے؟
ہاں ہاں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر بتائیے کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی, دلوں کی زنگ کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 طریقے اپنا لو, 2 طریقے تمہارے دل کے زنگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. کہا وہ کون سے 2 طریقے؟ کہا فرمایا کہ ایک تو جو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوتا ہے. قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا زنگ دور کر دے گا. اور دوسرا, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے تو دوسرا یہ کہ تم جو ہے وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو, موت کو. اب ایک لمحہ فکر آخرت اور ایک لمحہ موت کا, بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ گویا کہ ایسے ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں, ایک شخص ایسا ہے کہ جو پوری رات عبادت کر رہا ہے, پوری رات جو ہے نوافل پڑھ رہا ہے, پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, اور ایک شخص ایسا ہے کہ ایک لمحہ فکر آخرت کر رہا ہے, آخرت کی فکر کر رہا ہے. آقا کریم علیہ بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک لمحہ آخرت کی فکر کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری رات جو ہے وہ عبادت کی ہو, ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ کثرت سے موت کو یاد کرنے اور کثرت سے تلاوت کلام الرحمن کرنے کی اور اس کے آداب اور فضائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.